اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، انتہائی مقدس اور پاکیزہ محفل وہ محفل ہے جس کے اندر قرآن کریم کا تذکرہ ہو، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ خدا متعال نے جب سے انسانوں کو روئے زمین پر ارسال فرمایا، ان کو ہدایت سے محروم نہیں کیا، لہذا پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں زمین پر بھیجوں گا اور اپنی ہدایت کو ارسال کروں گا، جو ہدایت کے اوپر عمل کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا، وہ فلاح حاصل کرے گا۔ یعنی پروردگار عالم کے نظام میں ممکن نہیں ہے کہ انسان زمین پر آئے، امتحانوں میں ہو اور اس کی ہدایت کا کوئی بندوبست نہ ہو۔ اگر صرف اس بات کے اوپر توجہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال کے نظام میں ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی بھی لمحے قرآن کریم سے دور رہ جائے، قابل تصور نہیں ہے خدا متعال کے نظام میں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجتا اور کچھ عرصے کے بعد ہدایت بھیجتا تو تصور کیا جا سکتا تھا کہ کچھ عرصے بغیر ہدایت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن خدا متعال نے کبھی بھی اس کو خالی نہیں کیا۔ لہذا ایسا ہوا ہوگا کہ اولو العزم نبی کسی زمانے میں معاشرے میں نہ ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ اللہ کا کوئی پیغام معاشرے کے اندر نہ ہو۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیغام زمین کے اوپر باقی رہے گا، اور یہ ہمیں فضیلت نصیب ہوئی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی اور آخری پیغام کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ارسال کر دیا۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب اس مناسبت سے کہ ماہ ربیع الاول بھی ہے اور میں اور آپ ایک درسگاہ میں ہیں، ایک ایسی درسگاہ کے اندر کہ جو پاکستان کے بعد تشکیل پانے والے پہلی درسگاہوں میں شمار کی جاتی ہے، اگر واقعاً پہلی نہ ہو تو حق ہے کہ ہم قرآن کریم کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچیں، غور و فکر کریں، اور جو پروگرام تشکیل دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکے۔ ظاہر ہے کہ علماء کے لیے اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو 2-3 سال عربی زبان کو سمجھنے کے اوپر اپنا وقت خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لٹریچر کو، اس کی وکیبلریز کو، اس کی گرامر کو، ان کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اتنی مدت اگر آپ کسی ایک زبان کے اوپر لگاتے ہیں، اس کی تعلیم، اس کی تدریس، تعلم میں، تو پھر آپ کے لیے کام آسان ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، کیا وہ اللہ کے پیغام سے محروم رہ جائیں، یا مثال کے طور پر وہ خدا متعال کے پیغام سے محظوظ نہ ہو سکیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر خدا متعال نے قرآن کریم کو ہدن للناس بیان فرمایا ہے تو سارے ناس تو عربی نہیں ہیں، ان ناس کے اندر کم تعداد ہے کہ جو عرب ہیں، اور باقی وہ لوگ ہیں کہ جو عربی زبان سے محروم ہیں۔ تو اب کیا بندوبست ہو اور کس طریقے سے قرآن فہمی کے اوپر کام کیا جائے، قرآن فہمی یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو اور اس حقیقت کے ساتھ کہ ایک زبان عربی ہے اور ہزاروں لاکھوں زبانیں اور موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس زبان کا جاننے والا نہیں ہے وہ اس زبان کے اندر موجود متن کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے لیے کیا مقدمات طے ہونے چاہیے؟ ایک مقدمہ تو یہی ہے کہ جو آپ طے کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کی اصلی زبان کے کچھ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے سوا کیا ہونا چاہیے، اور اگر اس کو بھی شامل کریں تو اس کو کس انداز میں ہونا چاہیے، یہ چند نکات میں آپ کی خدمت میں قرآن فہمی کے حوالے سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شاید سب سے اہم نقطہ اس معاملے میں یہ ہوگا کہ پہلے یہ طے کیا جائے ہم قرآن کریم کو سمجھتے کیا ہیں، قرآن کریم کو کس حقیقت کے مرحلے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا فرض فرمائیے قرآن کریم اگر صرف کتاب سمجھی جائے تو کتاب کا تقدس نہیں ہونا چاہیے، پھر
اوراق کا تقدس نہیں ہونا چاہیے۔ اب تصور فرما لیں کہ اگر آپ کے پاس میڈیکل سائنسز کی ایک کتاب ہے اور میڈیکل سائنسز کی اس کتاب میں آپ نے کبھی احساس کیا کہ آپ کو یہ کتاب نہیں چاہیے، تو آپ اس کو کسی بھی ردی پیپر والے کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے ردی پیپر والے کے ہاتھوں اس کتاب کو بیچ دیا۔ اسی طریقے سے اگر میڈیکل سائنسز کی ایک کتاب ہے اور اس کتاب کو آپ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غسل کیا ہو، آپ نے وضو کیا ہو، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میڈیکل سائنسز کے ساتھ بے احترامی سے پیش آنا چاہتے ہیں؟ نہیں، قابل محترم شعبہ ہے، اس سے انسانوں کی زندگیاں بچتی ہیں، یہ قابل احترام شعبہ ہے، اور جو لوگ اس کام میں اس نیت سے خدمت کرتے ہیں وہ قابل احترام لوگ ہیں۔ تو آپ کتاب کو کیوں نہیں اہمیت دینا چاہتے؟ اس کے اندر کیوں شرط نہیں ہے کہ وہ بھی وضو سے ہوں جب اس کو ہاتھ لگائیں؟ تو وہاں پر ہم ایک سادہ حقیقت پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی یہ ایسنس میں اپنی حقیقت میں ایک پیپر ہے، اور اس پیپر کے اوپر کچھ انک بکھری ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انک بکھری ہوئی ہے ایک پیپر کے اوپر، اس سے زیادہ وہ کتاب نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کو اہمیت بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کی اہمیت تمام تر فوائد کے باوجود جو میڈیکل سائنسز سے مرتب ہوں گے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ایک پیپر ہے، ایک کاغذ ہے، یا کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جن کو دو گتوں کے درمیان جمع کر لیا گیا ہے، جو دو جلد کے درمیان ان کی بائنڈنگ اچھی کر دی گئی ہے۔ اس کو بائنڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر مثال کے طور پر انک سے لکھا ہوا آپ کو کچھ مل رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں بنتی۔ آیا قرآن کریم بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن سے ایک سوال کرنا ہوگا، اس کتاب میں اور دوسری کتابوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا آپ کہیں گے کہ بھئی اس کتاب میں اس کتاب میں اتنا فرق تو ہے کم از کم، وہ یہ کہ اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈسٹربنس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی ہم ان دو کتابوں کو کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ تو ہم یہ کہتے ہیں دونوں کتابیں ایک ہی ہیں، اگر دونوں کتابیں ایک ہی طرح ہوتی ہیں تو اس کے لیے وضو شرط ہے، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کہیں کہ نہیں دو کتابیں مختلف کتابیں ہیں، صرف ظاہری احترام کی خاطر اللہ نے اس میں وضو شرط کیا، صرف ظاہری احترام کی خاطر، اور کوئی چیز پیچھے نہیں ہے، اور کوئی چیز پیچھے نہیں ہے، صرف خدا نے چاہا کہ ایک ظاہری احترام مل جائے اس کتاب کو، اس کی خاطر اس کے اوپر وضو شرط کر دیا، اور اس کے اوپر وضو شرط نہیں ہوا۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کے احکامات کے پیچھے حقائق نہیں ہیں، صرف اپنے طور پر قرار دینا ہے۔ اس کو ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جعل، یعنی خدا نے یوں قرار دے دیا۔ مثلا فرض فرمائیے آپ اور میں جب مسجد کے لیے ایک زمین طے کرتے ہیں تو وہ زمین اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی زمین کا ٹکڑا تھا آپ کے پاس، آپ اس گھر میں رہ رہے تھے، آپ نے ایک موقع کے اوپر احساس کیا کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی راہ میں کوئی ثواب حاصل کریں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے یہ جو گھر کی زمین تھی اس گھر کو ختم کیا، آج سے میں اس کو وقف کرتا ہوں، اس قطعہ زمین کو جس پر مثلا پہلے میں زراعت کرتا تھا، پہلے میں رہائش کرتا تھا، آج سے میں اس کو وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے۔ اب یہ گھر گرا دیا جائے گا، یہ زراعت ختم کر دی جائے گی، یہاں پہ ایک مسجد آ جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں جعل، آپ نے قرار دے دیا، پہلے نہیں تھا آپ نے قرار دے دیا۔ کیا خدا نے قرآن کریم کے معاملے میں ایسا کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرار دے دیا ورنہ اور کوئی پیچھے چیز نہیں تھی؟ تو ہم تقریباً مطمئن ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مثلا اور زیادہ آسان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہیں پر بھی سیاہی سے کچھ لکھا ہو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی معصوم کا نام لکھا ہو اب وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی وہی سیاہی ہے، وہی کاغذ ہے، اور یہ نام اگر کسی اور کا نام ہو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مراد اگر معصوم ہو تو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح؟ آیا صرف قرار دینا ہے؟ یعنی اللہ نے نعوذ باللہ تعالی یوں ہی بس کہہ دیا کہ اب یوں ہوگا، یعنی کہ نہیں، پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاید بعض معاملات ایسے ہوں جہاں پہ صرف قرار دینا ہو، بعض معتقد بھی ہیں، بعض فقہا معتقد ہیں کہ اللہ کے بعض احکامات کے اندر صرف ایک چیز معیار ہے، بندگی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔
اور ایک سادہ مثال عرض کرتا چلوں، مثلا فجر کی نماز 2 رکعت ہے، آیا مصلحت کے تحت 2 رکعت ہے یا خدا نے بندگی کا امتحان لینے کے لیے 2 رکعت قرار دی ہے؟ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے یقیناً کوئی مصلحت ہوگی کہ 3 نہیں ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ حتی اگر مصلحت ہو بھی تو ہمیں اپنے ذہن سے اس کو حاصل کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اتنا کہ خدا نے قرار دے دیا یہی بندگی ہے، آپ اس کو مان لیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ آیا قرآن کریم کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا صرف قرار دیا ہے؟ اور عرض یہ کرنا چاہوں گا، یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یوں سمجھا ہے کہ یہ صرف قرار دینا ہے، اور نظام یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، پیچھے ایک حقیقت بھی ہے، پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے۔ اب میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا آپ کے پاس ایک روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن خدا متعال کی چند نعمتیں اللہ کے حضور شکوہ کریں گی، اللہ کے حضور شکوہ کریں گی۔ ان شکوہ کرنے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت مسجد ہے، مسجد اللہ کے حضور شکوہ کرے گی، خدا ہے مجھے اللہ کا گھر بنایا گیا، تیرا گھر بنایا گیا، لوگ نہیں آئے اس کے اندر، ٹھیک ہے، مسجد شکوہ کرے گی۔ اور ایک اور چیز جو شکوہ کرے گی وہ قرآن کریم کی جلد ہے، ایک جلد کتاب شکوہ کرے گی، نہ قرآن کریم مکمل حقیقت کے ساتھ۔ کہ مثلا اگر اس آیہ کریمہ میں آپ دیکھیں کہ ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے خدایا میری قوم نے اس قرآن کریم کو مہجور قرار دے دیا ہے، اس کے اندر قرآن کی حقیقت ہے جو شکوہ کر رہی ہے، لیکن اس روایت کے اندر بتایا ایک جلد کتاب شکوہ کرے گی۔ ایک جلد کتاب کیا مطلب؟ یعنی مثلا اگر آپ کے گھر میں 5 جلد قرآن کریم کتاب رکھی ہے، آپ صرف ایک پڑھتے ہیں، باقی 4 کو آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہوا، برسوں گزر گئے، مٹی لگ رہی ہے اس کو، یا آپ نے طاقدان میں جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے نظم کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ جلد قرآن شکوہ کرے گا کہ خدا اس نے استفادہ نہیں کیا۔ اچھا ممکن آپ پوچھیں بھائی میں استفادہ نہیں کر پایا، میرے پاس ایک قرآن کریم تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری کہ گھر میں رکھا ہوا کیوں، کسی اور کو دے دو، وہ پڑھ لے کم از کم، کوئی استفادہ ہونا چاہیے قرآن کریم کا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز عالم دین لکھا ہے کہ عالم دین شکوہ کرے گا کہ میں یہاں پہ تھا اس معاشرے کے اندر، مجھ سے مناسب سوال نہیں کیا گیا، میرے علم سے استفادہ نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بالکل بے جان ہے، بے حقیقت ہے، تو شکوہ کس بات کا ہے پھر؟ شکوہ کہاں سے آ گیا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک حقیقت ہے، یعنی قرآن کریم کو پتہ ہے اس مصحف کو کہ اس نے مجھے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تب اس کی طرف سے کوئی شکوہ ہے۔ اور جس حقیقت کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کتاب میں اور دوسری کتابوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری کتابیں صرف کاغذ ہے، انک ہے اور جلد ہے، یہ پیچھے ایک حقیقت بھی رکھتی ہے، یہ ایک باشعور حقیقت رکھتی ہے۔ یعنی آپ نے قرآن کریم سے کو پڑھنا شروع کیا، مسلسل پڑھنا شروع کیا، اس بات کو سوچتے ہوئے کہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، تو اب قرآن کریم آپ کی گواہی بھی دے گا۔ اور یہ خدا کے نظام میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ آیا ان باتوں کو سب کو استعارے اور تمثیل سمجھا جائے، شعر سمجھا جائے؟ کہ مثلا شعر میں ہم کہتے ہیں بھائی چاند کسی خوبصورتی، اب ضروری نہیں چاند خوبصورت بھی ہو، جو لوگ چاند پہ گئے انہوں نے کہا وہاں پہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، وہاں پہ گڈھے ہی گڈھے ہیں، تو کیا چاند کسی خوبصورتی جیسے ہم شعر کے اندر استعمال کرتے ہیں، خدا متعال نے قرآن کریم میں کہہ دیا تمہارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، بس استعارہ ہے، تمثیل ہے، شعر ہے، قرآن کریم شعر نہیں ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے نبی کی شان میں نہیں ہے کہ یہ شعر کہیں گے، یہاں پہ صرف حقائق بیان ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے شعر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حقیقت کا مطلب ہے پھر کیا ہے؟ آپ کے اعضاء و جوارح باشعور ہیں، یہ آپ کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، اسی طرح آپ کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے وہ قرآن کریم ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے روزانہ مجھ پر کتنا وقت لگایا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، جب یہ پڑھتا تھا تو اس کا ہدف سمجھنا ہوتا تھا یا صرف ورق گننا ہوتا تھا، یہ سب قرآن کریم کرے گا ہمارے بارے معاملے میں۔ لہذا اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو گواہی دے گا تو کس کے حق میں گواہی دے گا اور کس کے خلاف گواہی دے گا؟ میرا اپنے خیال ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ آپ نے قرآن کریم کے بارے میں نیت کیا رکھی تھی۔ ایک ممکن ہے ایک آدمی ہو جس کو عربی نہیں آتی، اپنی زبان میں کتاب بھی نہیں ہے، سمجھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بندہ خدا صرف پڑھتا ہے اس نیت سے کہ کاش کبھی ایک ویسا وقت آ جائے میں اس کو سمجھ سکوں۔ قرآن کریم اس کی حسن نیت کی گواہی دے گا کہ یہ آدمی، اس آدمی کی نیت اچھی تھی۔ کیا نیت اچھی تھی؟ میں بھیجا گیا تھا پیروی کے لیے، یہ میری پیروی کرنا چاہتا تھا، صرف عربی زبان نہیں جانتا تھا، بیچارہ کوڑتا تھا اس بات کے اوپر کہ مجھے سمجھنے کی طاقت مل جائے۔
اب تصور فرمائیے، یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال کیا ہے؟ اوپر قرآن کریم عربی میں ہے، نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے، اور میں وقت کے کم ہونے کی وجہ سے اردو نہیں پڑھتا، صرف عربی پڑھتا ہوں، اردو نہیں پڑھتا۔ اب اس کو میں کیا کہوں؟ اس محرومیت کو کیا کہوں؟ اس کو نیگلیجنس نہیں کہیں گے، اس کو نظر انداز کرنا نہیں کہیں گے، یہ کوتاہی نہیں ہے۔ قرآن کریم بھیجا گیا ہدایت کے لیے، آپ کو صرف اتنا چاہیے تھا نیچے سے ترجمہ بھی پڑھ لیتے، نہیں پڑھا۔ اچھا آپ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں تھا، بھائی تم عربی میں 2 صفحے پڑھتے نا، اردو ملا کے 1 صفحہ پڑھ لو۔ کیوں اپنے دل کو اس پہ قانع کیا ہوا ہے کہ میرا عدد بڑھ رہا ہے؟ میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں ماہ رمضان کے اندر مجھے پورا سپارہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، پورا سپارہ پڑھنا ہے، ضرور پڑھیے آپ، یا تو آپ پورے سپارے کے ساتھ تھوڑا سا اردو میں پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، یا آپ آدھا سپارہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ اردو اور عربی دونوں پڑھتے رہیں، آدھا پڑھ لیجئے، لیکن وہ ہدف تو نصیب ہو جس کی خاطر قرآن آیا، ورنہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ ان لوگوں کا ارادہ ہی نہیں تھا پیروی کا۔ ارادہ پیروی کا ہوتا تو پہلے سمجھنے کی تو کوشش کرتے ہی لوگ۔ تو اعزائے محترم، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس طرح خدا متعال نے اس کتاب کو ہمارے لیے ارسال کیا، اور اس طرح یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ اچھا اب اگر کسی کو قرآن کریم سے اچھی گواہی چاہیے تو وہ کیا کرے؟ سادہ سا ایک کام کرے، روزانہ قرآن کریم کو دیکھے، اس عنوان سے دیکھے اللہ کی کتاب ہے، آج مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ اچھا آپ نے سیکھنا کیوں ہے؟ یہ ایک علیحدہ چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ صاحب نے بہت اچھا کہا ہم مسلمانوں کا اس وقت یہ عالم ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دوسرے کو کافر ثابت کریں، اس سے آیت نکالیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم غلط تھے۔ قرآن کو پڑھ کے ہدایت لینا مقصود نہیں ہے، صرف یہ مقصود ہے سامنے والے کی سرزنش ثابت ہو جائے، آپ کی تائید ثابت ہو، یہ ضروری ہے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سامنے والے کے غلط ہونا ثابت ہو جائے یہ کافی ہے۔ یہ محرومیت ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو کس نظر سے پڑھنا چاہیے؟ ایک سادہ سی نظر ہونی چاہیے، آج مجھے قرآن کریم سے سیکھنا ہے، 2 صفحے پڑھوں گا، سب کچھ تو سمجھ میں شاید نہیں آئے گا، چونکہ قرآن کریم کے اندر بطن ہے، اس کے اندر گہرائیاں ہیں، ہر جملے کی گہرائی مجھے شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، کم از کم ایک آیہ کریمہ ایسی ہونی چاہیے جس سے مجھے یہ پتہ چلے میری زندگی میں تبدیلی کیا آنی ہے، مجھے کس سمت بڑھنا ہے، اور اس کو میں آرام سے تعبیر کر سکتا ہوں بہت سکون سے کہ قرآن کریم میں قوانین بہت زیادہ ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ قرآن کریم کے سادہ مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس یہ الف لام میم ہے، حروف مقطعات ہیں، چلیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کوئی بات نہیں، ذرا سی ایک تفسیر کہیں پڑھ لیجئے، تفسیر نمونہ وغیرہ میں جا کے اس کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے، حروف مقطعات کے مطلب کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوگا یہ سمجھ لیجئے، اس عربی کے لکھے ہوئے کا مطلب کیا ہوا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کا مطلب کیا ہوا۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہ اردو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چلیے پتہ چل گیا، ذالک اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے، لا نفی کے لیے ہوتا ہے، ریب کا مطلب شک ہے، فیہ کا مطلب اس کے اندر، یہ وہ کام ہے جو ابھی آپ کریں گے، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ اچھا اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شک نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کس میں شک نہیں ہے۔ اب یہاں سے تفسیر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کیا مطلب؟ بہت ساری چیزوں میں شک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 شک، آیا یہ خدا کی کتاب ہے بھی یا نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بات ہوگی۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا مطلب؟ شاید کوئی سوچے یہ کتاب اب میرے لیے مفید نہیں ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب تمہارے لیے مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی اور ایسی کتاب لا سکتا ہے جو اس سے بہتر ہو، خدا فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس سے بہتر کتاب نہیں لا سکے گا۔ 10 مفہوم ہو سکتے ہیں، مفاہیم ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اردو ترجمہ سمجھ میں آ جائے اس کا مطلب کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، مطلب کیا ہوا؟ بس ہر نفس انتظار کرے اس چیز کا جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہوا ہے۔ پہلا مطلب تو یہی ہو گیا۔ اچھا اب یہ کل کا مطلب کیا ہے؟ آیا قیامت ہے،
قبر ہے، برزخ ہے، محشر ہے، کون سا مطلب ہے؟ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ جو بھیجا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تفاسیر کے حصے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوگا آپ کو اردو میں، سلیس اردو میں سمجھ میں آ جائے اس عربی کا مطلب کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا یہ وہ کام ہے جو آپ ابھی پہلے مرحلے میں کریں گے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ کو اس کے پیچھے سمجھ میں آنا شروع ہو تفسیر کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے، کہ یہ جو کہا شک نہیں ہے اس میں، اس کا مطلب کیا ہوا۔ آپ پہلا مقدمہ طے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے۔ آپ عربی سے اردو کی کنورژن کے اوپر محنت بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کام تو ہم ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کافی ہے۔ اب میں آپ کو سکون سے عرض کر سکتا ہوں دوبارہ اطمینان سے، وہ یہ کہ ایک دفعہ انسان خود سمجھنے کی کوشش کرے، یہ ایک اور معاملہ ہے، ایک دفعہ پہلے کے لکھے ہوئے سے سمجھنے کی کوشش کرے، یہ ایک اور معاملہ ہے۔ ایک مشہور جملہ کہتے ہیں جہاں کہیں آپ نے ترجمہ پڑھا اس کا مطلب ہے آپ نے تفسیر پڑھی ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ترجمہ کرنے والا یقیناً اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ترجمے میں ڈالے گا، مجبور ہے۔ عربی کے لفظ کے 10 مطلب ہیں، ان میں سے ایک کا ہی ترجمہ کرے گا نا وہ۔ تو ہم کہتے ہیں جہاں کہیں آپ نے ترجمہ پڑھا در حقیقت آپ نے تفسیر پڑھی ہے، اور تفسیر اس آدمی کی ہے جس نے وہ ترجمہ کیا ہے۔ اب بہترین کام کیا ہے؟ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں اس عربی کے لفظ کے مطلب کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کچھ اور چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی جو شاید ان ترجموں سے نکل کر ہوں۔ البتہ احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ ہمیں تفسیر بالرائے نہیں کرنی ہے۔ قرآن کریم نے تفسیر بالرائے کو پسند نہیں کیا۔ تفسیر بالرائے کیا ہے؟ قرآن کریم کا ایک لفظ کوئی لے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے بغیر کسی دلیل کے، اب یہی مطلب ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خوارج کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، اس کا مطلب ہے آج سے کوئی حاکم نہیں ہوگا، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر اسی انداز میں ہونی چاہیے جس میں تصدیق ہوئی ہے صاحبان کتاب سے۔ صاحبان کتاب معصومین علیہ السلام ہے، ان کی ہدایت کے اندر رہتے ہوئے تفسیر ہونی چاہیے، اس سے باہر نکلنا غلطی ہے۔ بس ایک کام یہ ہو گیا۔ اچھا ان تمام کاموں کے پیچھے ایک اور مقدمہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک سوال ہے، وہ ہر کتاب سے پہلے ہو سکتا ہے، اور معمولاً کتاب کے مقدمے میں ان باتوں پر گفتگو کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی ہے، کس لیول کا آدمی یہ کتاب پڑھ سکتا ہے، کس لیول کے شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ ممکن ہے مثلاً بعض کتابوں کے لیے لکھا ہو کہ یہ فلسفے میں دلچسپی لینے والے حضرات کے لیے بہت مفید کتاب ہے، اس کا مطلب یہ کسی کو اگر فلسفے میں دلچسپی نہیں ہو وہ یہ کتاب نہ پڑھے۔ بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر میڈیکل سائنسز میں سرجری کے شعبے میں جو لوگ مہارت رکھتے ہیں ان کے لیے اچھی تحقیقی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے MBBS کیا ہوا ہو، آپ سرجری کے شعبے میں کچھ نہ کچھ مہارت رکھتے ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے یہ کتاب مفید کتاب ہے۔ میرا جیسا لیمین اس کتاب کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر کتاب کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں پڑھنے سے پہلے۔ قرآن کریم کی شرائط کیا ہیں؟ آیا صرف عربی زبان جاننا شرط ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا قرآن کریم ہدی للناس ہے، اور عربی زبان جاننے والے تو تھوڑے سے لوگ ہیں، باقی لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ عربی زبان اس کی شرط نہیں ہے۔ پھر اس کی شرط ہم کسے قرار دیں؟ میرا اپنے خیال ہے چند باتوں کو ہم شرط کے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے اہم چیز جو سمجھ میں آتی ہے، ایک پاکیزہ نیت، یہ پہلی شرط ہے۔ پاکیزہ نیت اور ایک پاکیزہ نفس۔ اگر قرآن کریم میڈیکل سائنسز کی بک ہو تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو کلاس میں آ کر بیٹھا ہے اس نے کلاس سے پہلے کیا کیا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے قتل کر کے آ کے بیٹھا ہو پھر بھی لیکچر سمجھ لے گا، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ میتھمیٹکس کی کلاس میں بیٹھے ہیں، باہر آپ کیا کر کے آئیں، کسی کو تھپڑ مار کے آئیں یا کسی کے ساتھ انصاف کر کے آئیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کلاس میں بیٹھیں، شاید آپ کو سمجھ میں آئے، شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ممکن ہے آپ کسی علم کے پوسٹ اسپیشلسٹ بن جائیں اور آپ کو اس علم سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اصلا آپ کو اس علم سے کوئی صداقت کا رشتہ ہی نہ ہو، آپ نے صرف اس لیے اس میں اسپیشلائزیشن کیا کہ آپ کو کچھ پیسے کمانے ہیں اس کے اندر، یہ سب ہو سکتا ہے۔ آیا قرآن کریم کے حقائق کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟
نہیں، یہ نہیں ہونا۔ آپ قرآن کریم کی لغت کے ماہر بن سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کے انداز کے ماہر بن سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے حقائق کے ماہر بغیر پاکیزہ نیت کے نہیں بن سکتے۔ یہ مشکل ہے یہاں پر۔ بس اگر آپ واقعاً قرآن فہمی پر توجہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو قرآن کریم کو اٹھانے سے پہلے اپنے اندر کچھ نہ کچھ پاکیزگی ایجاد کرنی پڑے گی۔ اب آپ تصور فرمائیے، اگر اس مثال کو ہم یہاں پر اپلائی کر سکیں، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے میری بارگاہ میں نماز میں کھڑا ہونا ہے تو پہلے وضو کرے۔ مستحب ہے کہ اقامہ کہے، مستحب ہے کہ اذان کہے، مستحب ہے کہ تکبیر سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 7 دفعہ تکبیر کہے۔ آیات کریمہ لکھی ہیں، سب مستحب ہیں، اس کے بعد میری بارگاہ میں کھڑا ہو۔ صحیح ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کے کیا آداب ہو سکتے ہیں؟ پہلا ادب یہ ہونا چاہیے ہمیں یہ پتا ہو ہم کس کے حضور آ گئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمدن یہ نہیں کہتے تھے کیا کسی کے پاس قرآن کریم ہے، یہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے یہ اہانت ہے۔ کہتے تھے کیا کوئی قرآن کریم کی خدمت میں ہے، کیا کوئی قرآن کے محضر میں ہے؟ یعنی اصل تم نہیں ہو جس کے پاس قرآن ہے یا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ قرآن کے پاس کون پہنچ چکا ہے۔ اصل یہ ہے، آپ قرآن کریم ہاتھ میں اٹھائیں، آپ یہ نہ سوچیں میں نے قرآن اٹھا لیا ہے، نہیں، اب آپ یہ سوچیں آپ قرآن کی خدمت میں پہنچے یا نہیں پہنچے ہیں۔ آیا واقعاً قرآن ایک بارگاہ نہیں ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے گا، میں اس کو صرف تمثیل کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، ایک سلیقے سے بیٹھے ہوں گے، آپ ایک امام کی زری کے سامنے بیٹھے ہوں، ایک طریقے سے بیٹھیں گے نا، اور اگر قرآن کریم کے سامنے بیٹھے ہوں، آیا اس کتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ وہ جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہیں سے بہت ساری چیزیں شروع ہوں گی۔ ہم قرآن کریم کو حقائق نہیں سمجھتے، ہم کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پہلی چیز جو چاہیے اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک احترام ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک وہ ہمارے ہاں ظاہری احترام ہے بر صغیر کا، جس کے مقابلے میں شاید دنیا کا کوئی اسلامی ملک اتنا احترام نہیں کرتا ہوگا، اور وہ ظاہری احترام کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اتنا احترام کرو کہ پھر نزدیک ہی نہ جاؤ۔ اب یہ بالکل ہی بے احترامی ہے، یعنی یہ احترام کی حد میں بے احترامی کی حد ہو گئی ہے کہ آپ نے اتنی بے احترامی دکھائی کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ دوسرا احترام یہ ہے کہ آپ احترام دکھائیں اور اس احترام کے ساتھ اس سے استفادے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس آپ کوئی احترام ایسا نہیں دکھائیے گا کہ پھر آپ کا تعلق ہی ختم ہو جائے، تو یہ کبھی نہیں کیجیے گا۔ مثلا کوئی اگر مجھ سے پوچھتا ہے، اگر میں اپنی جیب کے اندر قرآن کریم رکھتا ہوں تو مجھے شک ہے کہ بعض اوقات مجھ سے بے احترامی ہوتی ہے، لیکن اگر میں قرآن کریم جیب میں نہیں رکھتا ہوں تو مجھے پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو میں کہوں گا نہیں پھر آپ جیب میں رکھ لیں۔ کیوں؟ اصل یہ ہے کہ قرآن سے استفادہ کیا جائے، اصل یہ نہیں کہ اتنا احترام دکھایا جائے کہ آپ اس کے احترام میں اس سے محروم ہی ہو جائیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے استفادہ کریں، بس آپ قرآن کریم کا احترام کریں قرآن کریم سے استفادے کے لیے، اور اگر ممکن ہے ہر دفعہ تلاوت قرآن کریم سے پہلے استغفار کر لیں، استغفار کر لیں۔ استغفار سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو ایک دن کے گناہ جمع ہوئے ہوں گے یا 2 تلاوتوں کے درمیان گناہ جمع ہوئے ہوں گے، اگر ان کی توبہ ہو جائے تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، قرآن کریم سے ہدایت لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں آخری پوائنٹ کے طور پر عرض کرتا چلوں، 10 دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ایک دفعہ پڑھنے پر ایک ایسا اثر دیتی ہے جو نہ پہلے دیتی تھی نہ بعد میں دیا۔ ایسا بہت ہوگا۔ اس کا مطلب اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے۔ اگر صرف کتاب ہوتی تو پہلی دفعہ پہ وہ اثر کیوں نہیں دیا تھا، بعد میں وہ اثر کیوں نہیں ملا، اسی دن خاص کر کیوں وہ اثر ملا؟ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس بات پہ دلیل ہیں۔ بس آپ قرآن کریم کو ایک زندہ حقیقت سمجھیں، اور مولا کا وہ فرمان نہج البلاغہ کے اندر انتہائی بلیغ، فرمایا استنطقوا، اسے بولنے پر مجبور کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں ایک جملہ لکھا تھا، اور فرمایا تھا کہ وہ جو صاحبان سر ہوتے ہیں، جن کے پاس راز ہوتے ہیں،
وہ ہر ایک کو اپنا راز نہیں بتاتے، چند لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کو اپنا راز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہر آدمی جو ان کے پاس بیٹھا ہے کیا اس سے راز بولتے ہیں اپنا؟ آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آئے، پہلے دن آپ سے ملاقات کرے اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی زندگی میں جو راز ہیں آپ مجھے بتا دیں، آپ کہیں تم ہو کون، تم پہ اعتماد کیسے کروں؟ آپ نے آج قرآن کریم کھولا اور کہا مجھے راز سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے، آپ ہیں کون؟ آپ اجنبی ہیں، آپ نے کتنا رشتہ جوڑا قرآن کریم سے؟ اچھا آپ نے 5-10 دفعہ کسی کے پاس جانا آنا شروع کر دیا ہے، ابھی آپ کا امتحان نہیں ہوا ہے، آپ کہتے ہیں اب تو راز بتا دو نا، تو کہے گا نہیں پہلے مجھے اطمینان تو ہو جائے، اگر بتاؤں گا تو تم کرو گے کیا؟ اب اس نے کہیں غلطی سے آپ کو آدھا راز بتا دیا، آپ نے پوری دنیا میں جا کے بتا دیا اس کا راز یہ تھا، باقی آدھا بتائے گا؟ نہیں۔ اس نے آپ کو آدھا راز بتایا، آپ نے راز نہیں بتایا، لوگوں سے کہہ دیا میرا اس کا ایک خاص تعلق ہے، تو نے کہا تم تو اہل ہی نہیں ہو۔ کیوں اہل نہیں ہو؟ ابھی تمہیں کچھ بتایا نہیں ہے، تم نے پوری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ میرا تعلق ہے۔ اب کیا تعلق ہے؟ ہم میں سے بعض کی مثال ایسی ہو گئی ہے، ہمیں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے، دنیا کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، ہمیں قرآن سمجھ میں آ گیا، ابھی آدھا جملہ سمجھ میں آیا ہوگا، وہ باقی آدھا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو بہت ضبط نفس کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں بس آخری بات اور یہ عرض کروں گا، وہ یہ کہ ایک ایرانی جملے کے مطابق یہ علم بغیر نخرے اٹھائے نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نخرے نہیں اٹھانے ہوتے، وہ آپ کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ آپ فریج خریدنے جائیں، سیلز مین آپ کے نخرے اٹھائے گا، آپ اس سے کہیں مجھے لکھ کے دو، لکھ کے بھی دے دے گا، آپ اس سے کہ میرے گھر پہ ای میل کرو، ای میل بھی کروا دے گا، وہ سارے کام کرے گا۔ کیوں؟ اس نے بیچنا ہے، آپ نے خریدنا ہے۔ آپ بتائیے گا آپ قرآن کے معاملے میں خریدنے والا کون ہے؟ قرآن خریدار ہے یا آپ خریدار ہیں؟ آپ خریدار ہیں۔ نخرے کس نے اٹھانے ہیں؟ آپ نے۔ آپ نے کہا میں نخرے نہیں اٹھاؤں گا، اس کو بیچنے کی طلب نہیں ہو، کہے گا جاؤ کہیں اور جاؤ، تم نے نہیں اٹھانا نخرے، بسم اللہ، مجھے بھی کوئی طلب نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی سیلز مین سے آپ نے پوچھا کتنے کا، وہ کہتا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ کہتے ہیں بسم اللہ، تم دیر میں نہیں آؤ ہی نہیں، اصلا میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ قرآن کریم آسانی سے نہیں سکھائے گا، یہ ایک مرحلہ سکھانے کا وہ ہے جو ہر ایک کو دکھاتا ہے۔ وہ کیا؟ کتاب کھلی ہوئی ہے، لا ریب فیہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ سکھا دے گا، یہ وہ ہر ایک کو سکھانے کو تیار ہے۔ لیکن اب آپ قرآن کریم سے کہیں مجھے زندگی گزارنی ہے تیرے ساتھ، آپ سکھانے پہ نخرے دکھائے گا۔ اور سب سے بڑا جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا اس کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سکھایا تھا اس پہ عمل کیا۔ آپ نے ایک بات قرآن سے سیکھی اور عمل نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس استاد سے کہا کہ اگلی کلاس منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اگلی کلاس لے گا ہی اس وقت جب پچھلی کلاس پہ عمل ہوگا۔ اور جتنا آپ عمل کرتے چلے جائیں گے، خوش ہو کے ایک ایک دن میں 2 درس دے گا۔ کیوں؟ آپ عامل ہیں، اس کا ہدف صرف عمل ہے۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس آپ بہترین صورت میں یہ ہوگا، آپ ابھی صرف ترجمہ سیکھیں گے، ترجمہ سیکھنے کے بعد آپ قرآن کریم کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ پہنچیں گے، اس سے سیکھنے کی طلب دکھائیں گے، اپنی طلب دکھائیں گے، اپنے روح میں کچھ پاکیزگیاں لے کر آئیں گے، اور اس پاکیزگی کے ساتھ قرآن کریم سے دعا کریں گے کہ یہ آپ کو زندگی میں گزارنے کی ہدایت نصیب فرما دے۔ ایک انداز ہمارے ایک دوست نے بتایا، انہوں نے کہا میں نے قرآن کریم سے سارے وہ جملات نکالے ہیں جس میں لکھا ہے یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ قرآن کریم کے جملات کو ہم کتنی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض جملات میں حقائق ہوتے ہیں، حکم نہیں ہوتے، بعض جملات میں حقائق کے ساتھ قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اور بعض جملات میں حقائق اور قوانین کے ساتھ احکام ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے کے لیے، میں اپنے طور پر اپنے پسند ناپسند کی بات کر رہا ہوں، میرے جیسے کے لیے قوانین میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، میں شاید حکم میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے پاتا جتنا قوانین میں انٹرسٹ لیتا ہوں۔ مثلا اگر خدا تعالیٰ یہ فرمائے لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، تو یہ ایک حکم ہے، اور میرا انٹرسٹ اس میں شاید کم ہے ذاتی طور پر، اور میں اس جملے کو زیادہ انٹرسٹ میں دیکھوں گا جس میں لکھا ہے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا،
جس نے ایک نفس کو قتل کیا ایسا ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک حقیقت بیان ہوئی ہے. میرے نزدیک یہ حقائق اور قوانین بہت اہم ہیں. مجھے یوں لگا ہے جیسے حکم کے اندر تو یقیناً پیروی اور تبعیت واجب ہے، لیکن قوانین اگر سمجھ میں آ جائیں تو آپ کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. اذا لقیتم فئۃ فاذکروا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے سامنے پہنچو تو ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآنی آیت قانون دے رہی ہے دشمن کے سامنے کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے. اس طرح سینکڑوں قوانین قرآن کریم کے اندر بکھرے ہوئے ہیں. کاموں میں سے ایک کام یہ حکم نکالیں تاکہ کریں اور نہ کریں قرآن کے مطابق ہو جائے. جتنا آپ قرآن کریم پر عمل کریں گے گویا آپ نے اللہ کے نقشے پر عمل کر لیا. اب آؤٹ پٹ وہ ہوگا جو خدا نے سوچا ہے. آپ تصور کیجئے، فرض کیجئے کوئی بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہو، اس نے ایک بلڈنگ سوچی ہو اور وہ بلڈنگ دنیا کی خوبصورت ترین بلڈنگ ہو، آپ کو نہیں پتا وہ کیا ہے. آپ کے سامنے اس کا نقشہ آ گیا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا، لیکن آپ بس اتنا کرتے ہیں جتنا نقشے میں لکھا ہے اسی حساب سے بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اینڈ میں کیا بننا ہے، لیکن آپ اعتماد کرتے ہیں کہ دینے والا جس نے بنایا ہے وہ بہت عقل مند ہے. یہ قرآن جس نے دیا ہے وہ حکیم ہے. اس نے انسانیت کے لیے جو نقشہ قرآن میں بنا کر دیا ہے یہ انسان کامل کا ہے. جتنے پیسز پر آپ عمل کرتے جائیں گے اس انسان کامل کے جلوے آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس پر عمل کرتے رہیں. بس کرو نہ کرو اسے نکالیں قرآن کریم میں سے، کریں اور نہ کریں قرآن کے مطابق. کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، آئیڈیلز کیا ہیں، ان آئیڈیلز کو نکالیں، اپنے آئیڈیلز کو ان آئیڈیلز کے مطابق بنائیں. قوانین کیا ہیں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ان سب قوانین کو نکالیں. آہستہ آہستہ قرآن کریم میں آپ کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ اس پر عمل کر کے اس کے نتائج کو حاصل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ مفید کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر. ذرا تصور فرمائیے، ہمیں موسمیات کے کچھ قانون پتہ چلیں تو گرمی سردی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اگر ہمیں اللہ کے قوانین کتاب سے پتہ چل گئے پھر کیا ہوگا؟ پوری کائنات ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ پورے معاشرے تبدیل کر سکیں گے اگر ایک قانون سمجھ میں آ گیا آپ کو. انشاءاللہ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. اس عظیم الشان کام کے اندر آپ ایک بہت عظیم الشان کام کا آغاز فرما رہے ہیں. اس سے آپ کے نسلوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور حتی الامکان عاجزی کے ساتھ قرآن سے درخواست کرتے رہیے. اور اس قرآن کریم کا ایک وارث ہے، اور خدا تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرآن کا وارث بنا کر بھیجا ہے. جہاں آپ قرآن کریم سے استمداد کریں وہاں ثقلین کی دوسرے رخ سے استمداد کریں کہ اس ثقلین کو سمجھنے کی مدد اس ثقلین سے آپ کو نصیب ہو سکے انشاءاللہ تعالی. وقت امام کے حضور قرآن کریم کے احترام میں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی غرض سے اپنے وقت کے امام کے حضور حاجت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.